بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر سے چند روز قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں ایک مکی قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پکڑنے کے لیے ایک چھوٹا سا لشکر تیار کیا۔ ابو سفیان کو جب مسلمانوں کے حملے کے منصوبے کا علم ہوا تو اس نے راستہ بدل لیا اور ایک لمبا اور محفوظ راستہ اختیار کرتے ہوئے مدینہ کے قریب سے گزرنے سے اجتناب کیا۔ ساتھ ہی اس نے مکہ ایک قاصد بھیجا اور مدد طلب کی۔ عمرو بن ہشام ابو جہل نے تقریباً 1000 افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا اور بدر کے قریب پہنچ کر العدوۃ القصویٰ نامی ریت کے ٹیلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ مدینہ میں قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس مشاورت بلوائی اور خطرے سے نپٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائیں۔ مہاجرین نے جانثاری کا یقین دلایا۔ مسلمانوں کے ذوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ ایک نوعمر صحابی حضرت عمیر بن ابی وقاص اس خیال سے چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیے جائیں۔ اس کے باوجود مجاہدین کی کل تعداد 313 سے زیادہ نہ ہو سکی۔ یہ لشکر اس شان سے میدان کارزار کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے جن پر باری باری سواری کرتے تھے۔ مقام بدر پر پہنچ کر ایک چشمہ کے قریب یہ مختصر سا لشکر خیمہ زن ہو گیا۔ مقابلے پر 3 گنا سے زیادہ بڑا لشکر تھا۔ 1000 قریشی جوان جن میں اکثر سر سے پاؤں تک آہنی لباس میں ملبوس تھے اور اس خیال سے بدمست تھے کہ وہ صبح ہوتے ہی ان مٹھی بھر فاقہ کشوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن قدرت کاملہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات بھر قریشی لشکر عیاشی و بدمستی کا شکار رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حضور آہوزاری میں گزاری اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت دے دی۔ جس سے مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی کمی تھی اور ریت مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مضر ثابت ہو سکتی تھی، لیکن خداوند تعالیٰ نے باران رحمت سے مسلمانوں کی یہ دونوں دقتیں دور کر دیں۔ ریت جم گئی اور قریشی لشکر کے پڑاؤ والی مقبوضہ چکنی مٹی کی زمین پر کیچڑ پیدا ہو گیا۔ رمضان المبارک 2 ہجری بمطابق 17 مارچ سن 624 کو فجر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تلقین کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے صف بندی کی اور آہن پوش لشکر کو شکست دینے کا آہنی عزم لے کر میدان کی طرف چلے۔ قریشی لشکر تکبر و غرور میں بدمست نسلی تفاخر کے نعرے لگاتا ہوا سامنے موجود تھا۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ اپنے ہی بھائی سامنے کھڑے تھے۔ ابو بکر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور ابو حذیفہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے۔ سب سے پہلے عمر بن الحضرمی کا بھائی عامر میدان میں نکلا اور مد مقابل طلب کیا۔ مقابلے پر حضرت عمر کا ایک غلام نکلا اور اس نے چشم زدن میں اس مغرور کا خاتمہ کر دیا جو اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور مبارز طلب کیے۔ 3 انصاری صحابہ میدان میں نکلے، لیکن ان تینوں نے یہ کہہ کر ان سے مقابلہ کرنے
سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں، اور پکار پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے پر قریشی بھیجو، ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کے ارشاد پر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہا، ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا۔ چند لمحوں میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر ڈالا، اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ اس دوران عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیا اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر کے حضرت عبیدہ کو لشکر میں اٹھا لائے۔ قریش نے اپنے نامور سرداروں کو یوں کٹتے دیکھا تو یکبارگی حملہ کر دیا تاکہ اکثریت کے بل بوتے پر لشکر اسلام کو شکست دیں۔ اس غزوہ میں مومنین کے جوش جہاد کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی عمر بن جام کھجوریں کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان، آج کے دن جو شخص صبر و استقامت سے لڑے گا اور پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا، سنا تو کھجوریں پھینک کر اور فرمایا، واہ واہ، میرے اور جنت کے درمیان بس اتنا وقفہ ہے کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں۔ یہ کہہ کر اتنی بہادری سے لڑے کہ شہید ہوئے اور چند لمحوں میں جنت کا فاصلہ طے کر لیا۔ میدان کارساز خوب گرم تھا۔ قریش کے مغرور آہن پوش لوہے کے لباس سمیت کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ مسلمان بھی خود دار شجاعت دے رہے تھے۔ اس ہنگامے میں انصار کے دو کم عمر بچے، معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن عفر، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک نے کہا، چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی یہ دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ یہ دونوں پیدل جاتے ہی ان میں سے ایک ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے معاذ بن عفر کے کندھے پر وار کیا اور اس کا بازو لٹک گیا۔ باہمت نوجوان نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے لے کر اس سے الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا۔ اتنے نے معاذ بن عفرہ کے بھائی معوذ وہاں پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا اور عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف، جس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے، اور ابو بختری جیسے اہم سرداران قریش بھی مارے گئے، اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی تھی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح و شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے۔ اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں سے 36 حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ قریشی مقتولین میں ان کے تقریباً تمام نامور
سردار شامل تھے اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے معززین میں سے تھے۔ مثلاً حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور کے چچا عقیل بن ابی طالب، اسود بن عامر، سہیل بن عمرو اور عبداللہ بن زمعہ وغیرہ۔ یہ وہ 14 خوش نصیب صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور شہادت پائی۔ ان کے علاوہ اور بھی نام ذکر کیے جاتے ہیں جو مختلف روایات میں ہیں۔ شہدائے بدر میں سے 13 حضرات تو میدان بدر ہی میں مدفون ہوئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث نے چونکہ بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر مبارک منزل صفرا میں ہے۔ دین کی بات آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔